لا اقسم بهذا البلد، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی۔ لا یا تو زائدہ ہے، یعنی اس کا ترجمہ نہیں کریں گے، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، یا لا جو ہے وہ مشرکین کی جو خیالات تھے، نظریات تھے، اس کی تردید کے لیے استعمال ہوا ہے۔ نہیں، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، یعنی آپ کا جو خیال ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، آپ کا جو کام ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور وہ کیا کرنے لگے تھے؟ وہ اس شہر میں جو حرم پاک میں ہے، جو حرم ہے، یعنی وہاں آ کر لوگ اپنا جھگڑا ختم کر دیتے ہیں، اپنے دشمن کے خلاف کارروائی کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اپنا اسلحہ اتار دیتے ہیں، شکار نہیں کرتے، وہاں پہ لوگ آ کر جو درخت ہیں، گھاس ہے، اس کو تلف نہیں کرتے۔ جب ایسا شہر ہے، اس شہر میں لوگ نبی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون کرنے کا اور شہید کرنے کا پروگرام بنا رہے ہیں، تو یہ ان کے اس پروگرام کی تردید کی جا رہی ہے۔ نہیں، میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں، جو آپ کا خیال ہے، جو آپ کرنے لگے ہیں، اس کی تردید کی جا رہی ہے۔ تو دونوں طریقے سے بات ہو سکتی ہے۔ قرآن مجید میں یہ لا جو ہے، یہ لا زائدہ کی بھی مثالیں بہت ہیں، اور ایسی قسم کی بھی مثالیں بہت ہیں۔ سورۃ الاعراف میں اللہ رب العزت نے شیطان کے بارے میں فرمایا کہ ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، کس چیز نے تجھے روکا سجدہ کرنے سے؟ تو وہاں پہ لفظ اللہ تسجدہ، وہاں پہ لا ہے، اگر اس کا ترجمہ کریں تو سجدہ نہ کرنے سے کس چیز نے تجھے روکا۔ حالانکہ معنی یہ ہے کہ سجدہ کرنے سے کس چیز نے تجھے روکا، تو وہاں پہ جو لا ہے وہ لا زائدہ ہے، اس کا ترجمہ نہ کریں تو بات صحیح بنتی ہے۔ ما منعک اللہ تسجدہ، یہ جو ان لا ہے نا، یہ وہ جو پہلے والا لا ہے وہ زائد ہے۔ یہاں ما منعک اللہ تسجدہ، اور سورۃ صاد میں وہی بات ہو رہی ہے، اسی شیطان کی بات ہو رہی ہے، اور وہاں پر یہ ہے ما منعک اللہ تسجدہ، یہ جو لا ہے ان لا ہے نا، تو یہ لا زائدہ ہے۔ اور یہی بات سورۃ صاد میں بھی ہو رہی ہے، وہاں پہ اللہ رب العزت نے فرمایا ما منعک ان تسجد، ما منعک ان تسجد، وہاں پہ لا کے بغیر ہے، تو لا زائد آ جاتا ہے عربی میں، ضروری نہیں ہے کہ اس لا کا ترجمہ بھی کیا جائے۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ لا اقسم کا ترجمہ، لا کا ترجمہ لازمی کیا جائے، اس کے بغیر بھی ہم اپنے بات کو درست یعنی پورا کر سکتے ہیں۔ یہ ما منعک ان تسجد، یہاں پہ وہ لا نہیں ہے، وہی بات، واقعہ وہی ہے، قصہ وہی ہے، اللہ رب العزت ہی متکلم ہے اور شیطان ہی سے بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد، ما منعک، یہ سورۃ صاد ہے، اور یہی بات ہے، اور سورۃ اعراف ہے، یہاں پر ہے کہ ما منعک اللہ تسجد، قال ما منعک اللہ تسجد، تو لا زائد آتا ہے عربی میں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس لا کا ترجمہ کیا جائے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر ترجمہ کریں گے بھی تو پچھلے متکلم کی پچھلی بات کی تردید، جیسے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ جو شہر حرم ہے اور اس کے اندر اسلحہ لے کے آنا بھی ٹھیک نہیں ہے، اسلحہ لگانا بھی ٹھیک نہیں ہے، اپنے دشمن کو قتل کرنا، اس کے خلاف کارروائی کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے، شکار کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے، حتیٰ کہ وہاں پہ تحفظ حاصل ہے پودوں کو اور گھاس کو بھی، وہاں ہمارے سچے پیغمبر کو قتل کرنے کی منصوبہ بندی ہو رہی ہے۔ تو یہ بات اس آیت میں کہنا مقصود ہے، لا اقسم، قسم کھاتا ہوں میں اس شہر کی۔ ویسے شہر جو
مکہ ہے یہ محترم ہے، مقدس ہے اور قابل احترام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنے ننھے بچے کو یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اور حضرت ہاجرہ اپنی بیوی کو وہ وہاں آباد کریں۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ تو یہ مقدس شہر اور محترم شہر جو اللہ رب العزت نے یہاں پہ آباد کیا اور اس کی قسم کھائی جا رہی ہے، اس کے اندر بہت زیادہ فضائل اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بتائے ہیں۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا۔ یہی وہ مکہ شہر ہے جس کی یہاں قسم اٹھائی جا رہی ہے۔ بہت ساری آیات ہیں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، تو امن والا شہر، مقدس شہر، اور پھر اگر اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی موجود ہوں، جی ایک انگوٹھی ویسی ہی سونے کی ہے یا چاندی کی ہے، قیمتی ہے اور بڑی اس میں نقش و نگار ہے، قیمتی ہے، اور اگر اس میں پھر ایک ہیرا بھی لگا دیا جائے تو اور زیادہ قیمتی ہو جائے گا۔ شہر ویسی ہی محترم ہے، پہلا گھر جس میں بسایا گیا، اللہ کے عبادت کے لیے بنایا گیا، تعمیر کیا گیا، وہ وہی شہر ہے، اور پیغمبروں کو اس کی آبادی کے لیے، اس کی صفائی کے لیے مقرر کیا گیا۔ یہ اس کی عظمت ہے اس شہر کی، لیکن اس کے اندر پھر ایک محترم نبی ہوں تو اور زیادہ اس کی عزت بڑھ جاتی ہے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، تیرے رب کی قسم، وہ پیغمبر جس کی قسم، جس کی شہادت، جس کی گواہی اللہ رب العزت دے رہے ہیں، وہ پیغمبر اگر اس شہر میں ہو تو اس شہر کی عزت اور بڑھ جاتی ہے۔ لیکن لوگ اس عزت کو سمجھ رہے نہیں تھے جو اس پیغمبر کی وجہ سے اس شہر کو مل رہی تھی۔ وَأَنْتَ حِلٌّ، اور آپ، حلم، ہا لام لام، اس کے دو معنی ہوتے ہیں۔ ایک اس کا معنی اگر حلول اس کا مصدر ہو، حل یحل حلولا، تو اس کا معنی ہوتا ہے داخل ہونا، ایک چیز کا دوسری چیز میں حلول کر جانا، یعنی داخل ہونا، اردو میں بھی حلول استعمال ہوتا ہے۔ اور ایک اس کا معنی ہوتا ہے جائز ہونا، درست ہونا۔ اگر اس کا پہلا معنی لیا جائے انت حلم، آپ آباد ہیں، آپ رہتے ہیں، آپ اس شہر میں آباد ہیں، آپ اس شہر کے باسی ہیں۔ انت حلم بہذا البلد، آپ اس شہر کے اندر رہنے والے ہیں، ایک معنی یہ ہو گیا۔ اور دوسرا معنی یہ ہو گیا کہ آپ کے لیے یہ شہر حلال ہے، آپ کے لیے یہ شہر حلال ہے۔ مشرکین مکہ کی کوئی دینی حیثیت نہیں ہے، وہ جس ثقافت کو، جس مذہب کو لے کے چل رہے ہیں وہ جھوٹ اور باطل پر مبنی ہے۔ وہ اگر پیغمبر کو اس شہر میں شہید کرنا چاہتے ہیں، اول تو پیغمبر اس کو شہید کرنا اور دوسرا اس شہر کے اندر شہید کرنا، دونوں چیزیں ان کے مذہب میں غلط ہیں، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ غلط ہے۔ اور رہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ شہر کچھ دیر کے لیے حلال کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فتح مکہ کے لیے داخل ہوئی شہر میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کچھ گھڑیوں کے لیے میرے لیے حلال کیا گیا ہے، یعنی یہاں پہ جنگ کرنا کچھ گھڑیوں کے لیے میرے لیے جائز کیا گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن قتل، ایک مشرک تھا جو بیت اللہ شریف کی غلاف کے ساتھ چمٹا ہوا تھا، فرمایا جدھر بھی ملے اسے قتل کر دو۔ اور بھی 3 نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیے جن کو شہر کے اندر فرمایا جس جگہ پہ بھی ملے قتل کر دیے جائے، فوراً قتل کر دیے جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ کہیں بعد میں تمہیں یہ نہ کہیں کہ پیغمبر نے اس شہر میں قتال کیا ہے، قتل کیا ہے لوگوں کو، تو انہیں بتا دینا کہ میرے لیے یہ شہر تھوڑی دیر کے لیے اجازت دی گئی تھی، پہلے بھی یہ حرم تھا، محترم تھا، اور بعد میں بھی اس کی حرمت واپس آ گئی، تھوڑی دیر کے لیے مجھے یہاں قتال کی اجازت دی گئی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شہر کو اس خباثت سے، اس نجاست سے یا اس غلط قسم کی ثقافت سے پاک کرنے کے لیے وہ لوگ کہ جو اس میں رکاوٹ بنے ہوئے تھے ان کو قتل کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے لیے اجازت تھی فتح مکہ کے دن۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کے لیے یہ شہر حلال ہوگا، ابھی تو حلال نہیں، ابھی تو یہ سورت مکی ہے اور مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، وہ ہجرت کے بعد کی بات ہے جب حلال کیا جائے گا۔ تو وَأَنْتَ حِلٌّ، آپ کے لیے یہ شہر کچھ دیر کے لیے حلال کیا جائے گا، ان کے لیے بہرحال حلال نہیں ہے۔
تو گویا کہ پیغمبر کے احکام اور ہیں اور امتیوں کے بھی احکام اور ہوتے ہیں. یہ تو ہیں ہی کافر، یہ تو ہیں دوسری ثقافت کے، دوسرے مذہب کے، ان کے لیے تو یہ شہر حلال ہے ہی نہیں. تو حل کے دو معنی ہو گئے، ایک حلول سے اور ایک حلال سے. حلال سے معنی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا اور حلول سے بھی اس کا معنی عرض کیا. انہوں نے جو ترجمہ کیا وہ حلول سے، یعنی آپ اس شہر میں رہتے ہیں. اللہ رب العزت اس وجہ سے قسم اٹھا رہے ہیں کہ آپ اس شہر میں رہتے ہیں، آپ کے رہنے کی وجہ سے یہ مکہ بڑی عزتوں والا شہر ہو گیا. اللہ رب ہمیں اس گھر کا اور اس شہر کا حاضی اور دیدار اور زیارت بار بار نصیب فرمائے.